تو کم و بیش حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ اچھا آپ صاحب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا، اس بات پر تھوڑا سا دوبارہ سے اسٹریس سے ذرا دوبارہ بتائیے گا۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں سورہ کی تحلیل کر کے اس کا مضمون نماز میں وائی قرآن کے شروع میں بمنزلہ دعا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے، ہونی چاہیے ہے، لیکن یہ رائے آپ کی ہے، بخاری اور باقی روایات میں جو بات بیان ہوئی اس سے مختلف، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ یہی رائے اکثر مفسرین کی بھی ہے، یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی سورہ کو پڑھ لیں، بڑی سے بڑی سورہ کو پڑھ لیں، اس میں آپ کو کسی جگہ بھی مخاطبت سے مجرد کوئی کلام نظر نہیں آئے گا۔ یعنی مخاطبین ہیں، لوگ سامنے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، ایک ماحول ہے، ایک پس منظر ہے۔ سورہ الگ کا ہم نے تجزیہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تند و تیز لہجہ، اس میں بعض چیزوں پر تبصرہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ نہیں ہو سکتی۔ اسی معیار کو سامنے رکھ کر اور اسی اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم و بیش حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کی 114 صورتوں میں صرف یہی ایک سورہ ہے کہ جو مخاطبت سے مجرد ہو کر ایک دعا کے طور پر انسانوں کی زبان پر جاری کی گئی ہے۔ یعنی اس کو اس کے مضمون سے لحاظ سے دیکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ در حقیقت انسانیت کی دعا ہے، یہ بندوں کی دعا ہے، یہ سلیم الفطرت انسانوں کی دعا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے ہے کہ اب نئی بعثت ہونی چاہیے، نیا پیغام آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رہنمائی فرمانی چاہیے۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اللہ کے پیغمبر یہی دین لوگوں کو دیتے رہے، اس کے بعد یہود کی ایک پوری تاریخ، نصارہ کی ایک پوری تاریخ، ان کی گمراہیاں، ان کی ضلالتیں، ان پر اللہ کا غضب کیسے ہوا، اس داستان سے بہت حد تک انسانیت واقف تھی۔ اس پس منظر میں ایک سلیم الفطرت انسان کیا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو سیدھی راہ کی ہدایت ملے؟ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ میرے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تو یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان پر جاری کی ہے، اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری کی ہے اور اس کے ماننے والوں کی زبان پر جاری کی ہے، تاکہ وہ سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہیں کہ یہ قرآن نازل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید نے اپنا اسی اعتبار سے تعارف کرایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ تعلق کیا ہے جو اس دعا کے مابین اور قرآن کے مابین قائم ہوتا ہے؟ یہ دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے۔ یعنی اس دعا میں ایک بندہ اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ مالک تو جہانوں کا پروردگار ہے، تو سراسر رحمت ہے، تیری شفقت ابدی ہے، ایک دن جزا کا دن آنے والا ہے، اس دن کا تنہا مالک تو ہی ہوگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی یہ گویا اپنی بندگی کا اعتراف، اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف، اس کی رحمت کا اعتراف، یہ سب کرنے کے بعد وہ کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ یہ بعثت محمدی کی دعا ہے، یہ قرآن کے نزول کی دعا ہے۔ بندے درخواست کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا لقب ضالین پسند فرما لیا ہے، اور ایک طرف وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیے بیان کیا ہے نا، یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا تاریخ ہے جو اس سے پہلے قائم ہو چکی ہے، وہ کیا تاریخ ہے جو گزر چکی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی سیدھی راہ، ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کی راہ ہم نہیں چاہتے جنہوں نے گمراہی اختیار کی یا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ دعا بندے کرتے ہیں، یہ دعا بندے کرتے ہیں، اس کا جواب کیا آسمان سے آتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر قرآن کا نزول۔ تو یہ دعا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا ہے۔ اب اس کے مضمون کو آپ سامنے رکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ اسی کو سب سے پہلی سورہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی یہ ہونا چاہیے نا کہ اتنی بڑی چیز اگر انسانیت کو دی جانے والی ہے تو پیغمبر کے اندر بھی اس کی طلب پیدا ہو، وہ بھی یہ دعا کرے، پیغمبر کے ماننے والے بھی یہ دعا کریں،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کے بعد جب سچی طلب پیدا ہو، جب اس کی صحیح قدر و قیمت واضح ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا نزول شروع کرے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ تو اس کا مضمون ہے جس کے لحاظ سے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہی پہلی سورہ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، یعنی وہ اس قرآن مجید کو ترتیب دیتے ہیں۔ جب ترتیب دیتے ہیں تو اسی سورہ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ جب ہم اس کا باہمی ربط سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، پورے قرآن کے ساتھ دعا اور جواب دعا کا تعلق، خود اس باب کے لیے ایک تمہیدی سورہ، اور پھر پورے قرآن کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت دیباچہ۔ تو ان تمام پہلوؤں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی پہلی سورہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو مضمون کے لحاظ سے یہی، اور خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ سورہ ہے جسے ہماری نمازوں کی دعا بنایا گیا ہے۔ یعنی ہم بھی نمازوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی یہی دعا پڑھتے تھے۔ پھر نمازوں میں قرآن مجید کے جس حصے کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے، یعنی باقی تو آپ انتخاب کر سکتے ہیں، وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اس کے منصب کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس ذمہ داری پر کھڑا کرتے ہیں، تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ نماز کا اہتمام۔ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ ہوا، اقم الصلاۃ لذکری۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح کا پس منظر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے ہاں دین کی ایک پوری روایت موجود ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسماعیل کے ہاں بھی دین کی ایک پوری روایت موجود ہے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مکے میں دین حنیفی کے پیروکار موجود تھے، اور خود قریش اس بیت اللہ کے متولی تھے، اس کی تولیت ان کے پاس تھی، جس کو المسجد الحرام کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ وہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے دینی احکام ہیں جن پر کسی نہ کسی صورت میں وہ عمل پیرا تھے۔ ہم اعتکاف پر بھی اس سے پہلے گفتگو کر چکے کہ یہ روایت بھی ان کے ہاں موجود تھی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انہی چیزوں کی تجدید کی طرف توجہ دلائی گئی ہوگی، اور ان چیزوں میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے، اسی کا حکم دیا گیا ہوگا۔ یہ بالکل قرین قیاس بات ہے، یعنی جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور یہ کہا گیا کہ جائیے اور جا کے بنی اسرائیل میں اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ یہی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر قرآن کو اس میں پڑھا جانا ہے یا کوئی اذکار اللہ کی طرف سے نئے مقرر کرنے ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کا حصہ بنے گی؟ تو فاتحہ ہی بنی، فاتحہ ہی بن سکتی تھی، چنانچہ یہ نماز کی بھی ضرورت تھی۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر لحاظ کر کے آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ ٹھیک، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات کہ وہ پہلی سورہ ہے، یہ میں نے بدلائل اپنی رائے بیان کر دی، یہی رائے استاذ امام کی ہے۔ انہوں نے بھی سورہ الگ کی تفسیر میں باقی آراء کا ذکر کر کے اپنی ترجیح کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور یہ صرف میری اور استاذ امامی کی رائے نہیں ہے، بلکہ مفسرین میں سے بھی ایک بہت بڑی اکثریت کا یہی نقطہ نظر ہے۔ عجیب، تو میں آپ کے سامنے اس میں صاحب کشاف کی رائے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا، اس بات پر تھوڑا سا دوبارہ سے اسٹریس سے ذرا دوبارہ بتائیے گا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں، سورہ کی تحلیل کر کے اس کا مضمون نماز میں وائی، قرآن کے شروع میں بمنزلہ دعا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے، ہونی چاہیے ہے، لیکن یہ رائے آپ کی ہے۔ بخاری اور باقی روایات میں جو بات بیان ہوئی اس سے مختلف، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ یہی رائے اکثر مفسرین کی بھی ہے، یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ کشاف ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ صاحب کشاف کا مفسرین میں کیا مقام ہے، وہ روایات نقل کرتے ہیں، خاص طور پر مفسرین کے بارے میں تو ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے ہیں، اس وقت میرے سامنے وہی سورہ کھلی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہی سورہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ رائے بیان کی جاتی ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی۔ جی، انہوں نے بھی یہی رائے نقل کی ہے، سب سے پہلے اسی کا حوالہ دیا ہے۔ یہ بالکل ابتدا میں کہتے ہیں عن ابن عباس و مجاہد ہے اول سورۃ نزلت،
یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اور مجاہد جیسے تابعی کی رائے ہے کہ یہی پہلی سورہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی کون سی سورہ؟ سورہ علق. یہ انہوں نے پہلی رائے نقل کر دی. ہمارے مفسرین کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ تمام آراء بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کیا لکھتے ہیں. یہ بیان کر دینے کے بعد کہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ، مجاہد، ان کی رائے یہ ہے کہ سورہ علق پہلی سورہ ہے. کہتے ہیں اکثر المفسرین علی ان الفاتحۃ اول ما نزل، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ پہلی سورہ ہے. فاتحہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اکثر المفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت یہی رائے رکھتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ مفسرین میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی مدثر کے بارے میں رائے دیتے ہیں، کبھی علق کے بارے میں رائے دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اسی نتیجے پر پہنچے ہیں. کیوں پہنچے ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ سورہ خود اپنے مضمون کے لحاظ سے، سورہ خود قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے، سورہ خود اپنی اہمیت کے لحاظ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسی کو پہلی سورہ ہونا چاہیے. تو پہلی سورہ کی حیثیت سورہ فاتحہ ہی کو دی جا سکتی ہے. یہ تو پہلی سورہ کا معاملہ ہوا. اب جب پہلی سورہ کے معاملے میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جب نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ پہلا واقعہ ہے، تو اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے. جب بھی کبھی پہلی سورہ، قرآن مجید کی پہلی آیات، پہلی وحی کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہی حرا کا واقعہ ہوتا ہے، اسی کو ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. چنانچہ اس جانب توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ سورہ اب رکھتا ہوں کہ جس میں قرآن مجید نے اسی چیز کو موضوع بنایا ہے. اچھا. اور اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ روایات سے کیا تصویر سامنے آتی تھی اور قرآن مجید سے کیا تصویر سامنے آتی ہے. یہ قرآن کی سورہ سورہ نجم ہے. اچھا. سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ایک دوسرا بڑا واقعہ وحی کا پیش آیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیجیے. یعنی بحث کیا ہے؟ قرآن مجید نازل ہو گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، آپ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں. چنانچہ رد عمل ہوا ہے. وہ رد عمل کیا ہے؟ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کاہنوں کا کلام ہے، وہی مسجع مکفہ عبارتیں اسی طرح کی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں. کسی نے استہزاء اور استخفاف کے انداز میں یہ کہا کہ یہ تو ہمارے شاعر بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں، ان پر جنات کا نزول ہوتا ہے. یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اقوال نقل کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں کہی گئیں. قرآن مجید نے ان کا جواب دیا ہے، کئی جگہوں پر دیا ہے. شعراء کے بارے میں تبصرہ کیا ہے. اسی طرح بعض صورتوں میں یہ بتایا ہے کہ تم اس کو جنوں کا الہام کیسے قرار دیتے ہو. خود سورہ جن میں جنوں کی شہادت بھی پیش کی ہے اور بہت سے پہلوؤں سے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اس سورہ میں بھی یہی ہوا ہے، یعنی سورہ نجم میں. یہاں پر بھی اسی پس منظر میں یعنی قریش نے کچھ باتیں کہی ہیں، مخاطبین کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو استہزاء اور استخفاف کے انداز میں کہی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ کس شان سے جواب دیا ہے. یہ سورہ نجم کا ابتدائی حصہ ہے. ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارونہ علی ما یری. ذرا ترجمہ سنیے. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. تمہارا رفیق ظاہر ہے کہ قریش کو خطاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو خطاب کیا ہے. رفیق سے کیا مراد ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. اس پر گواہی پیش کی گئی ہے کہ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہاب ثاقب ہیں جن کی بارش یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جنات کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. چنانچہ ذرا دیکھیے کہ میں نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے.
یہ انہی تاروں کا ذکر ہے جن کے متعلق بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رجوماً للشیاطین، شیطانوں کے لیے سنگباری بنا رکھا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ جب گرتے ہیں تو زبان حال سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان راستوں کی پاسبانی کر رہے ہیں جن سے جبریل امین اس قرآن کو لے کر آتے ہیں، ان میں کسی شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسے جنوں کا الہام اور کاہنوں کا کلام قرار دے کر رد کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی حریم قدس تک ان شیطانوں کی رسائی کہاں، یہ تو اس کے قریب بھی پھٹکنا چاہیں تو شہاب ثاقب کی صورت میں ہم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ گواہی پیش کی ہے۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ دیکھیے اس جملے پر غور کیجئے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یعنی کوئی تمنا نہیں تھی، کوئی آرزو نہیں تھی، کوئی چلہ نہیں تھا، کوئی مراقبہ نہیں تھا، نبوت کے بارے میں کوئی سعی و جہد نہیں کی گئی تھی، انہوں نے تو اپنی خواہش سے کوئی بات ہی بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، کوئی توقع ہی نہیں تھی اس بات کی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ یہ جبریل امین کا تعارف کرایا ہے تاکہ کسی وہم کا، کسی تردد کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ یعنی جس فرشتے نے تعلیم دی ہے وہ زبردست قوتوں والا ہے، بڑا صاحب کردار ہے، بڑا صاحب حکمت ہے۔ اس پر بھی دیکھیے میں نے لکھا ہے، یعنی جس فرشتے نے یہ کلام پیغمبر پر اتارا ہے وہ تمام اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل اور علم و عقل اور سیرت و کردار کے لحاظ سے نہایت محکم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری روح اس کو متاثر یا مروب کر سکے، اس سے خیانت کا ارتکاب کرا سکے، یا اس کی تعلیم میں کوئی خلط مبحث کر سکے، یا اس سے کوئی فروگزاشت ہو سکے، یا اس کو کوئی وسوسہ لاحق ہو سکے۔ اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے تاکہ جو فرض اس کے سپرد فرمایا ہے اس کو وہ بغیر کسی خلل و فساد کے پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کر سکے۔ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، ایک فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ کون ہے وہ؟ زبردست قوتوں والا ہے، صاحب کردار ہے، صاحب حکمت ہے۔ اب ذرا تصویر دیکھیے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا۔ اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ آپ نے روایتوں میں بھی دیکھا، وہاں پر بھی ابن ہشام کی روایت میں بتایا گیا تھا، وہاں کی تصویر بھی ذہن میں رکھیے اور دیکھیے قرآن مجید کس شان سے بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ اصل الفاظ ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ نمودار ہوا تو ایک ایسی جگہ پر تھا جس کے بارے میں کوئی تردد، کوئی وہم نہیں لاحق ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو سورج نصف النہار تھا جب ہم نے دیکھا، نصف النہار پر تھا جب ہم نے دیکھا۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت دور تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلطی لگ گئی۔ یہ قرآن مجید دیکھیے کس طرح سے ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی اس التفات کے ساتھ، اس قرب کے ساتھ جبریل امین نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کی قرآن مجید نے تردید کر دی ہے جو اس روایت سے سامنے آ رہی تھی۔ یعنی کتنا صاف مطلع تھا، افق میں کون سا مقام تھا، تعلیم دینے والا کون سا فرشتہ تھا، اس فرشتے کی حیثیت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام حاصل ہے۔ اور اس نے جب نمودار ہو کر یہ تعلیم دی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہم لاحق نہیں ہوا، کوئی تردد لاحق نہیں ہوا، کوئی تذبذب نہیں پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے ہمارے پیغمبر نے دیکھی ہے، جس کے بارے میں ادنا درجے میں بھی اس کو کوئی تردد نہیں ہے، اس پر اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کی تصویر آپ یہ بیان کر رہے ہوں کہ وہ خود کانپتے ہوئے آئے ہیں،
لرزتے کانپتے آ کے جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چیز اڑا دیجئے. ایک نصرانی کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے اور وہ کچھ تسلی دیتے ہیں. یہ الفاظ اس کے بعد کہے جا سکتے ہیں؟ افتمارونہ علی ما یرا، یعنی وہ پیغمبر یہ سب دیکھ کے آیا ہے، تمہارے سامنے اس کی شہادت دے رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کے بعد اس سے جھگڑا کر رہے ہو. تو یہ قرآن مجید میں پہلی وحی کا بیان ہے. آپ فرمائیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ پہلی وحی کا بیان ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ اس پیغمبر نے اس طرح اس تجربے سے گزر کر تمہیں بتایا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو پہلے واقعی کا حوالہ دیں گے یا یہ کہیں گے کہ 10 سال تو تذبذب میں گزر گئے تھے پھر یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل پہلے واقعہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک دوسری مرتبہ بھی یہ تجربہ ہوا. یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ ہے اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہے. تو یہ سورہ نجم ہے جو ہمیں قرآن مجید میں یہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح آئی، کس شان سے آئی، اس قرآن کا نزول کس طرح سے ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا. یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان روایات کی طرف بہت زیادہ التفات کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے؟